بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ صدق دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ تاروں سے یہ کہہ دو کوچ کرے خورشید منور آتے ہیں،
قوموں کے پیغمبر آ تو چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ عزیزان محترم اور میرے انتہائی قابل احترام دوستو اور مسلمان بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، آپ کے اسوہ حسنہ کو امت کے لیے مشعل راہ قرار دیا ہے، ایک بہترین نمونہ قرار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عنوان اتنا وسیع ہے کہ اس کو مکمل طور پر کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ایک عنوان کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور یہ عنوان اتنا وسیع ہے کہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ زمین و آسمان یہ 14 طبق بن جائیں، کائنات کی ساری درخت یہ قلمیں بن جائیں، آسمانوں سے فرشتے اترے اور میرے محبوب کی سیرت لکھنا شروع کر دیں، سمندر کی پانی سیاہی بن کر ختم ہو سکتی ہے، کائنات کے درخت ختم ہو سکتے ہیں، فرشتے آپ کی سیرت کو لکھ کر تھک سکتے ہیں، لیکن میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زلف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی وسیع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر مکمل بیان کیا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے جس نے الحمد سے لے کر والناس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان فرمایا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ اما عائشہ نے سائل سے پوچھا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا قرآن تو میں نے پڑھا ہے، لیکن میں آپ سے نبی کی سیرت پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت اما عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے پیغمبر کی سیرت ہے۔ میرے عظیم دوستو، سیرت
کہتے ہیں حالات زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی کیا تھا، کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کیسے تھے. اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس لفظ کو استعمال فرمایا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب کوئی طور پر تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے واپسی پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے پوچھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ہی عصائی، میرے ہاتھ میں یہ عصا ہے، اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، اس سے درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں اور اپنی بکریاں چراتا ہوں. اللہ نے فرمایا اس کو زمین پر پھینک دو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو زمین پر پھینکا، وہ اژدہا بن گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. میرے موسیٰ گھبرانا، پکڑ اس عصا کو، ہم اس کو پہلی حالت میں لوٹا دیں گے. یعنی جیسی اس کی پہلی حالت تھی، پہلے جیسے یہ عصا تھا، اسی طرح ہم اس کو عصا بنا دیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ سیرت کہتے ہیں حالت کو. اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آج امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی سیرت بیان ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی آپ کے سامنے رکھا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جسے امت کی ضرورت ہے، اور امت پوری انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو اپنائے بغیر ترقی نہیں کر سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ کی سیرت کیا ہے، آج امت کو یہ بتانے کی ضرورت ہے. آپ علماء سے پوچھیں کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ پانی پینے کا طریقہ کیا تھا، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پانی پینے میں اتنی سنتیں ہیں. بسم اللہ پڑھ کے پانی پینا، بیٹھ کر پینا، پانی کو دیکھ کر پینا، سر ڈھانپ کر پینا، 3 سانس میں پانی پینا، اگر کسی دوسرے کو پلانا ہو آخر میں خود پینا، اور پانی پینے کے بعد کیا پڑھنا؟ الحمدللہ. کیا پڑھنا؟ یہ بطور مثال کے
میں نے آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک سنت، ایک طریقہ، اور یوں تو انسان کی پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہونا چاہیے۔ زندگی کے قدم قدم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، یہ امت اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو اپناتا نہیں ہے۔ خوشی میں، غمی میں، کاروبار میں، طرز زندگی میں، معاشرت میں، معاش میں، ہر شعبہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے ہم محتاج ہیں۔ محتاج ہیں یا نہیں؟ میرے عظیم دوستو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کو جو یہ لقب ملا، اللہ نے دنیا کی زندگی میں ان کو جنت کی سرٹیفکیٹ، جنت کی بشارت سنائی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھا کہ ان میں جذبہ اطاعت تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کہیں کسی دسترخوان میں تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو ایک نوالا نیچے زمین پر گر گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ اس کو اٹھاؤ اور صاف کر کے اسے کھا لو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لقمہ اٹھایا اور کھانے لگے، تو دوسرے ساتھی نے انہیں یوں کونی ماری اور کہا، اس مجلس میں بڑے بڑے رؤساء ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ حضور کے ساتھی، حضور کو ماننے والے اس طرح کے لوگ ہیں کہ گرے ہوئے کھانے کو اٹھا کے کھاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا، اوہو، میں ان لوگوں کے خاطر اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جو نور، جو کامیابی اللہ نے میرے نبی کی سنت میں رکھی ہے، میرے نبی کی سیرت میں رکھی ہے، وہ کسی میں نہیں رکھی۔ میرے عظیم دوستو، میں آپ کی توجہ اس طرح دلانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اہمیت کا آپ کو اس وقت اندازہ ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کے حالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے بعد کے حالات، دونوں کا تقابل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اہمیت آپ کے دلوں میں بیٹھ جائے گی۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، تعرف الاشیاء بازدادها، ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اب دن ہے، روشنی ہے، اگر رات کا اندھیرا چھا جائے تو اس روشنی کی قدر آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ بیمار سے پوچھو کہ صحت کی قدر کیا ہے،
کہ زندگی کی قدر کیا ہے، اس فقیر اور بھیک مانگنے والے سے ذرا پوچھو کہ دولت کی قدر کیا ہے۔ جب آپ دونوں چیزوں کا تقابل کرتے ہیں تو آپ کو ایک کی اہمیت اور قدر کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اسی طرح میرے دوستوں، ایک وہ حالات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کے ہیں، ایک وہ حالات ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پہلے حالات کیا تھے، بعد میں حالات کیا بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، وہ بیت اللہ، وہ کعبہ جسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا تھا، بسایا تھا، اور راتوں کے اندھیروں میں اٹھ اٹھ کر اللہ سے اس کی آبادی کی دعائیں کرتے تھے، حضرت ابراہیم بھی اور حضرت اسماعیل بھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اسی بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ کتنے؟ 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ اللہ کو اللہ ماننے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ کو خالق، رازق، مالک، عزت دینے والا، روزی دینے والا، حاجت روا، مشکل کشا ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ لیکن جب میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کے پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے انسانیت کو آواز دی، او بنو قریش، او بنو ہاشم، او بنو کنانہ، او قریش کے لوگوں جمع ہو جاؤ، میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ وہ پیغام کیا ہے؟ یا ایھا الناس لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ فرمایا کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اور وہ کون ہے؟ اور وہ کون ہے؟ حاجت روا کون؟ مشکل کشا کون؟ روزی رسا کون؟ عزت دینے والا کون؟ ذلت دینے والا کون؟ عزت دے کر چھیننے والا کون؟ ذلت میں مبتلا کر کے عزت دینے والا کون؟ یہ کس نے بتایا؟ یہ میرے پیارے پیغمبر نے آ کر بتایا ہے۔ فرمایا کہ تمہارے 360 بتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ زندگی میرے پروردگار کے ہاتھ میں، موت کا مالک بھی میرا پروردگار، حاجت روا بھی میرا پروردگار، مشکل کشا بھی میرا پروردگار۔ میرے پیغمبر نے آ کر سب سے پہلی تعلیم یہ دی
اسی لیے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، فرمایا کہ مسلمانوں، مومنوں، میں نے تمہیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، لیکن کسی نعمت پر میں نے تمہارے اوپر احسان نہیں کیا۔ میں نے تمہیں زندگی دی، تمہیں کان دیے، آنکھ دیے، تمہیں زبان دی، ہاتھ دی، تمہیں پیر دیے یا نہیں دیے؟ میرے دوستو، اگر آنکھیں نہ ہو تو اندھے، کان نہ ہو تو بہرے، زبان نہ ہو تو گونگے، ہاتھ نہ ہو، اگر پیر نہ ہو تو لنگڑے، اگر صحت نہیں ہے تو بیمار، اگر زندگی نہیں ہے تو میت چرپائی پہ پڑا ہوا۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں اتنی ساری نعمتیں دی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم میری نعمتوں کو گن گن کر تھک جاؤ گے، لیکن میرے نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن میں نے تم پر احسان نہیں کیا، لیکن ایک نعمت میں نے تمہیں دی، اور دیکھ کر توجہ کرنا، اور یہ نعمت دیکھ کر میں نے تم پر احسان کیا، اور وہ نعمت کیا ہے؟ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے محبوب کو اپنے لیے پیدا کیا تھا، لیکن میں نے تمہارے حوالے کر دیا۔ ذرا بلند آواز سے جذبہ ہے یا نہیں؟ یا جذبہ دلاؤں؟ بلند آواز سے، ابھی تو ہم جاگے بھی نہیں ہیں بھائی۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ یہ احسان ہی تو ہے، میرے محبوب کے آنے سے پہلے تم 360 کی پوجا کرتے تھے، میرے محبوب نے آ کر تمہارے جبین نیاز کو میرے سامنے جھکا دیا۔ میرے محبوب نے تمہیں بتایا وہ سر نہیں جو در در پر جھکے، وہ سر نہیں، وہ تو در پدر ہے، خاک سر ہے، اسے سر نہیں کہا جا سکتا۔ سر تو وہی، جبین تو وہی ہے جو ایک اللہ کے سامنے جھک جائے۔ میرے تیرے جبین کو اللہ کے سامنے کس نے جھکایا؟ بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ احسان ہے یا نہیں ہے؟ کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر قل هو اللہ احد، میرے پیغمبر اعلان کر کے کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی ساجی نہیں۔ یہ کس نے بتایا؟ علماء نے بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے، فرمایا کہ میرے پیغمبر تو اپنی زبان سے بتا، اس لیے کہ لوگ تجھے سچا مان چکے ہیں، لوگ تجھے سچا مان چکے ہیں، لہذا تو اپنی پیاری زبان سے بتا قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے۔ میرے دوستو، حضور کے آنے سے پہلے کا زمانہ اور حضور کے آنے کے بعد توحید کا ڈنڈا، توحید کا پرچم میرے نبی نے بلند کیا، عقائد پاک کیے۔ حضور کے آنے سے پہلے صحابہ فرماتے ہیں، توجہ کرنا، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حضور کے تشریف لانے سے پہلے
ہم جانور کو ذبح نہیں کرتے تھے، تیز چھری لے کر جانور کو یوں پکڑتے اور یوں کاٹ ڈالتے تھے، اور جانور تڑپتا رہتا تھا اور ہم تماشا دیکھتے رہتے تھے۔ لیکن جب میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جانور کو اس طرح نہیں کاٹتے، بلکہ اگر تم جانور کو ذبح کرنا چاہو تو چھری کو اچھی طرح تیز کرو تاکہ ذبح ہوتے وقت اسے تکلیف نہ ہو۔ میرے پیغمبر کو جانور کی تکلیف کا بھی احساس تھا۔ فرمایا کہ قبلہ رو لیٹاؤ، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو، ادب و احترام کے ساتھ اس کو ذبح کرو۔ یہ کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ پہلے یہ نہیں تھا، پہلے یہ تعلیم پہلے نہیں تھی، یہ میرے نبی نے آ کر بتایا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کے آنے سے پہلے ہمیں ماں کی قدر و منزلت کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ ماں کسے کہتے ہیں، ماں کسے کہتے ہیں۔ اللہ، ہم تو باپ کے جائیداد کے ساتھ ساتھ ماں کو بھی تقسیم کرتے تھے، لیکن جب میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میرے نبی نے بتایا، فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا کہ میرے خدا کی جنت ماؤں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ اللہ نے ماں کو، اللہ کے نبی نے ماں کو اتنا بلند مقام دیا اور فرمایا کہ اگر کوئی بیٹا یا بیٹی رحمت کی نگاہ سے اپنی ماں باپ کو دیکھتا ہے، اللہ اس کو ایک مقبول حج، ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے دکھایا۔ اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتے ہیں، حضور اپنے صحابہ کے ساتھ موجود ہے۔ اما حلیمہ آتی ہے، پراگندہ بال، بوڑھی عورت، لباس بھی میلا کچیلا، لیکن جب آتی ہے حضور کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں، اپنے کمرے کو بچھا کر اما حلیمہ کو اس پر بٹھا دیتے ہیں، اما حلیمہ کے پیر دباتے ہیں، اما حلیمہ کو دودھ اپنے پیارے ہاتھوں سے پلاتے ہیں، اما حلیمہ کو شربت پلاتے ہیں، اور جب اما حلیمہ رخصت ہو جاتی ہے تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک جاتے ہیں ان کو رخصت کرنے کے لیے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بوڑھی خاتون، یہ پراگندہ بال، یہ میلے کچیڑے والے کپڑوں والی عورت، یہ بوڑھی خاتون کون ہے جس کی آپ نے اتنی قدر و منزلت کی؟ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ میرے یارو، یہ وہ میری ماں ہے جس نے بچپن میں مجھے دودھ پلایا تھا۔ او نوجوانوں، جب رضائی ماں کا اللہ کے نبی کے ہاں اتنا مقام ہے تو حقیقی ماں کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔
یہ تو وہ ماں ہے جس نے صرف حضور کو دودھ پلایا ہے، صرف حضور کو دودھ پلایا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کے آنے سے پہلے ہمیں بہن کا کوئی احترام نہیں تھا، اور وراثت میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو ہم اقدار سمجھتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کی قدر و منزلت بھی بتائی۔ حضور کے آمد سے پہلے کا زمانہ اور حضور کے آنے کے بعد کا زمانہ، ذرا توجہ کرنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کا اتنا احترام کیا ہے، رضائی بہن بی بی شیما، یہ وہ ہے جو بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر لے جایا کرتی تھی۔ ذرا بلند آواز سے، یہ وہ بہن ہے جو حضور کو لوریاں دیا کرتی تھی، یہ وہ بہن ہے جو حضور کو اپنے ساتھ رکھ کر بکریاں چراتی تھی۔ غزوہ طائف کے موقع پر گرفتار ہو گئی صحابہ کے ہاتھوں، اور ان کے ساتھ 300 قیدی بھی گرفتار ہو گئے۔ بی بی شیما کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، صحابہ نے گرفتار کیا۔ اب صحابہ کو کیا پتا کہ اس نے بچپن میں حضور کو سنبھالا ہے، وہ ایک زمانہ تھا۔ خیر، اس بی بی شیما نے صحابہ سے پوچھا، توجہ کرنا، صحابہ سے پوچھا کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ ہم آپ کو اپنے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ بی بی شیما نے کہا وہ تو میرا بھائی ہے، وہ تو میرا بھائی ہے، جاؤ میرے بھائی محمد کو بتا دو آج تیری بہن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے اور اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے۔ صحابی کہتا ہے میں حیران ہو گیا، اتنی بہادر خاتون، کہتا ہے میں دوڑتا ہوا گیا، دوڑتا ہوا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 قیدی ہیں، ان میں ایک خاتون ہے جو اپنا نام بی بی شیما بتاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کی بہن ہوں۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے صحابی کے الفاظ، یہ جملے سنے، حضور جلدی میں کھڑے ہو گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے حضور اتنے جلدی میں کھڑے ہو گئے کہ حضور کی کملی نیچے گر گئی۔ حضور نے اپنی کملی اٹھائی، اپنا چادر مبارک اٹھایا اور صحابی کو دے دیا، فرمایا کہ جلدی جاؤ میری بہن بی بی شیما کی
ہاتھوں کو آزاد کر دو اور یہ میری کملی لے جا کر میری بہن کے سر پہ ڈال دو، اور اس کے ساتھ جو 300 قیدی آ رہے ہیں ان کو بھی آزاد کر دو۔ میں نے اپنی بہن کے خاطر 300 قیدیوں کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی نے عملی طور پر کر کے امت کو بتا دیا کہ بہن کی قدر کرنی ہو تو اس طرح کرو، جس طرح میں کر کے تمہیں بتا رہا ہوں۔ آپ کی توجہ ہے؟ تھکے تو نہیں ہے؟ ساتھ دیں گے؟ بی بی شیما تشریف لاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر استقبال فرمایا، بی بی شیما کو اپنے ساتھ بٹھا دیا، کہا کہ میری بہن آج میرے یاروں کو وہ دور تو بتا، آج میرے یاروں کو میرے بچپن کے حالات تو بتا۔ بی بی شیما نے کہا کہ محمد مجھے وہ پتھر بھی یاد ہے جو میرے پیارے بھائی محمد کو سلام کرتا تھا، مجھے درختوں کی وہ ٹہنیاں بھی یاد ہیں جب میرے پیارے محبوب جب ان کے سامنے سے گزرتے تھے تو ٹہنیاں جھک جھک کر میرے پیغمبر کو سلام کرتے تھے۔ فرمایا کہ بکریاں چراتے ہوئے مجھے وہ بادل بھی یاد ہے جو میرے پیارے محمد کے سر پہ آ کر سایہ کرتے تھے۔ بہن کی قدر، ماں کی قدر کس نے بتائی؟ اللہ کی وحدانیت کس نے بتائی؟ ہاں، جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے آنے سے پہلے بیٹی کی کوئی قدر و منزلت نہیں تھی، اور آج بھی ہے لیکن کما حقہ نہیں ہے۔ آپ کے بلوچستان اور سرحد کے لوگ دین میں تو بہت مضبوط ہیں لیکن بیٹیوں کو میراث نہیں دیتے، یہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ بیٹیوں کو میراث نہیں دیتے۔ حضور کے زمانے سے پہلے، حضور کے آنے سے پہلے بیٹیوں کے ساتھ یہی زیادتی ہوتی تھی۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ بیٹی جب پیدا ہو جاتی تھی تو باپ کا منہ جو ہے وہ سوج جاتا تھا کہ بیٹی کیوں ہوئی۔ 14ویں سپارے میں اللہ نے بیان فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ فرمایا کہ جب کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا کہ میرے ہاں بیٹی کیوں پیدا ہوئی، کل کو کوئی میرا داماد بنے گا، مجھے بیٹی کو جیز دینا پڑے گا، مجھے بیٹی کو میراث دینا پڑے گا۔ اس کو عرب کے لوگ عار سمجھتے تھے، اس لیے وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا،
حشر کا میدان سجے گا تو اللہ اس بیٹے سے پوچھے گا کہ تجھے کس جرم کے پاداش میں قتل کر دیا گیا. ایک شخص آتا ہے حضور کی خدمت میں اور آ کر اپنی چھوٹی بچی سے پیار کرتا ہے. حضور نے دیکھا، فرمایا کہ یہ بچی آپ کو پیاری لگتی ہے؟ اس نے کہا کہ حضور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے میں نے اپنی 7 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے. ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ میرے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام لانے سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس نے پھر سوال کیا حضور میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. حضور نے فرمایا کیا تو نے زنا کیا ہے؟ کہا کہ نہیں. شراب پی ہے؟ کہا کہ نہیں. چوری کی ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ تو نے کیا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تشریف لانے سے پہلے ایک مرتبہ میں کہیں سفر پہ جا رہا تھا، میری بیوی حاملہ تھی. میں نے اسے کہا اگر بیٹا پیدا ہو جائے اسے سنبھالنا، تربیت کرنا، اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اسے زندہ دفن کر دے. سال کے بعد یا 2 سال کے بعد جب میں واپس آیا رات کو تو میں نے دیکھا ایک بھولی بھالی بچی ہے، پیاری پیاری باتیں کرتی ہے. تو میں نے اپنی گھر والی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تیری بیٹی ہے. میری اکیلی تھی، میں نے اس کو سنبھالا، اس سے باتیں کروں گی، پیار کروں گی، میرا وقت پاس ہوگا. یہ شخص کہتا ہے کہ ساری رات میں کروٹیں بدلتا رہا، مجھے نیند بھی آئی کہ صبح کو مکہ کے سرداروں کے پاس چلا جاؤں تو وہ مجھے کیا کہیں گے کہ تیرے گھر میں بیٹی ہے. کہتے صبح ہوئی، میں نے رسی اٹھائی، کدال اٹھائی، بچی کو ساتھ لیا اور اس کو کہا کہ میں تجھے تیرے ماموں کے گھر لے جاتا ہوں. کہتے راستے میں چلتے 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 بچی تھک گئی. بچی نے کہا کہ ابا جان میں تھک گئی ہوں، مجھے کوئی ترس نہیں آیا. کہا کہ ابا جان میرے پاؤں میں پتھر لگ رہے ہیں لیکن مجھے کوئی ترس نہیں آیا. ابا جان میں پنی سینے سے شرابور ہو رہی ہوں لیکن مجھے کوئی ترس نہیں آیا. میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا، اور میرے پیشانی سے پسینے چھوٹ رہے ہیں. بچی کی محبت کا عالم یہ ہے کہ بچی اٹھ اٹھ کر اپنے دوپٹے سے میری پیشانی کو صاف کرتی ہے. اور جب میں نے گڑھا کھودا، کھودنے کے بعد میں نے بچی کے بالوں سے پکڑ کر یوں اٹھایا اور گڑھے کے اندر ڈال دیا. اللہ کے نبی مجھے اس وقت بھی کوئی ترس نہیں آیا. مسلمانوں کیسے دور تھا، کیسے حالات تھے، میرے نبی نے بدل دی. بات ختم کر رہا ہوں. کہتا ہے کہ بچی نے ہاتھ اٹھایا، میں نے تھپڑ مار کے نیچے کر
دیا تو بچی نے کہا ابا جان میں تیرا پیاری بیٹی ہوں، خدا کے لیے مجھے اپنے ہاتھوں سے دفن نہیں کرنا، مجھے جنگل میں چھوڑ دو، درندے مجھے کھا جائیں مجھے برداشت، لیکن اپنے پیارے ہاتھوں سے مجھے دفن نہیں کرنا۔ محبوب اس پر بھی مجھے کوئی ترس نہیں آیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ شخص بھی رو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے، لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا الاسلام ما کان یہدم قبلہ، فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے پیغمبر کی سیرت کا کیا کہنا؟ اللہ تبارک و تعالی نے جب میرے پیغمبر کو بھیجنا چاہا، آپ کو معلوم ہے کہ انتخاب کس کا کیا ہے؟ اللہ نے جب میرے محبوب کو بھیجنا چاہا، تمام مخلوق میں سب سے پہلے حضرت انسان کا انتخاب کیا۔ حضرت انسان میں سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا انتخاب کیا۔ ابراہیم خلیل اللہ کے دو بیٹوں میں سے حضرت اسماعیل کا انتخاب کیا۔ حضرت اسماعیل کے خاندان میں سے بنو کنانہ کا انتخاب کیا۔ بنو کنانہ میں سے بنو قریش کا انتخاب کیا۔ بنو ہاشم کا انتخاب کیا۔ ہاشمیوں میں سے قریش کا انتخاب کیا۔ قریش میں سے حضرت عبد المطلب کا انتخاب کیا۔ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 10 بیٹوں میں سے اللہ نے حضرت عبداللہ کو چنا۔ حضرت عبداللہ کے گھر میں محمد الرسول اللہ کو چنا۔ میرے دوستو، عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ، اللہ کا، بولو اللہ کا، عبداللہ کے معنی اللہ کا بندہ۔ گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو نبی آ رہا ہے وہ انسانوں کو اللہ کا بندہ بنانے آ رہا ہے۔ آج کہتے ہیں نا میں فلاں کا مانو ہوں، میں فلاں کا مانو ہوں، کوئی کسی کا مانو نہیں ہے، ہم سب اللہ کے بندے، ہم سب اللہ کے، ہاں۔ عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ، ماں کا نام آمینہ، آمینہ کے معنی امن والی۔ گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو نبی آیا ہے اس نے دنیا کو امن دے دیا، اس نے دنیا کو امن دے دیا۔ دائی جس نے دودھ پلایا اس کا نام حلیمہ ہے۔ حلیمہ کے معنی آتے ہیں حوصلے والی۔ کیا؟ حوصلے والی۔ جو نبی دنیا میں آیا ہے وہ انسانیت کو حوصلے کا سبق دے گا۔ نبی کس مہینے میں آئے؟ جذبہ نہیں ہے۔ نبی کس مہینے میں آئے؟ ربیع الاول۔ ربیع کے معنی بہار کے آتے ہیں۔ کس کے آتے ہیں؟ بہار کے آتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے اس مہینے میں جو نبی آیا ہے ساری کائنات میں بہار آ گئی، کفر کی ظلمتیں چھٹ گئی،
کفر کی اندھیریاں ختم. اور نبی جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے وہ وقت صبح صادق کا تھا. ڈاکٹر صادق صاحب بتائیں گے کہ صادق کے معنی کیا ہے؟ سچا. صادق کے معنی کیا ہے؟ سچا. بتایا جا رہا ہے وقت بھی سچا، آنے والا نبی محمد بھی سچا. اور آپ روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں جب صبح صادق ہو جاتی ہے، یعنی فجر کا وقت جب ہو جاتا ہے تو سورج طلوع ہونا شروع ہو جاتا ہے، کائنات میں روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے وہ سورج ہیں، نبوت کے وہ سورج بن کر طلوع ہوئے ہیں. کروڑوں قیامتیں برپا ہو سکتی ہیں لیکن میرے دین کا سورج غروب نہیں ہو سکتا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء وشمسی خیر من شمس السماء. فرمایا کہ ایک میرا سورج ایک آسمان کا سورج ہے. آسمان کا سورج صبح طلوع ہو جاتا ہے، تطلع بعد فجر، صبح طلوع ہو جاتا ہے لیکن شام کو غائب ہو جاتا ہے. میرا نبی میرا محبوب دین کا سورج ہے، جس دن سے یہ سورج طلوع ہوا قیامت کی صبح ہو سکتی ہے. یہ غروب نہیں ہو سکتا. ہزاروں کانے دجال قادیانی آ جائے، میرے نبی کے نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا. فرمایا کہ مسلمانوں ایک آسمانوں کا سورج، ایک میرے دین کا سورج. فرمایا کہ آسمان کے سورج کے قریب جاؤ گے سیاہ ہو جاؤ گے، میرے سورج کے قریب آؤ گے روشن ہو جاؤ گے. آسمان کے سورج کے قریب جاؤ گے جل جاؤ گے، میرے دین کے سورج کے قریب آؤ گے تو راحت پاؤ گے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ نے فرمایا میں نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے، تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت بنا کر بھیجا. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اللہ نے جب اپنے نبی کو بھیجنا چاہا تو کس کا انتخاب کیا؟ حضرت بولو حضرت انسان کا. لیکن اللہ فرماتے ہیں رسولا من انفسہم، ہے تو انسانوں میں سے، ہے تو یہ ایک باریک نکتہ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. رسولا من انفسہم، میں نے اپنے محبوب کو پیدا کیا اپنے لیے، چنا اپنے لیے. اگر میں اس کو اپنے ساتھ آسمانوں میں بٹھا لیتا
پوچھ سکتا تھا، لیکن مسلمانوں میں نے تمہیں حوالے کر دیا، چنا بھی تم میں سے، لیکن من انفسہم، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ جیسا میں انسان ہوں محمد بھی ایسا انسان ہے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ میں اور آپ انسان کل انعام ہے، نبی خیر الانعام ہے، میں اور آپ ارذل کی طرف، نبی اعلیٰ کی طرف، میں ادنا کی طرف، نبی اعلیٰ کی طرف۔ میرے عزیزوں، میں بولوں تو منہ سے تھوک نکلے، اگر میرے پیارے محمد بولے تو خدا کا قرآن بن جائے۔ میں بولوں تو الفاظ ہیں، میں بولوں تو صرف الفاظ ہیں، لیکن میرا پیغمبر بولے تو آپ کے منہ مبارک سے نور کی کرنیں پھوٹے۔ میں اشارہ کروں تو اشارہ ہے، لیکن میرے محمد اشارہ کرے چاند بھی دو ٹکڑے ہو جائے۔ ہاں، یہ فرق ہے عام انسانوں میں اور نبی میں۔ انسانوں میں سے انسان تو ہے، لیکن انسانوں جیسے انسان نہیں ہے، بہت بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ 2 مثالیں دیتا ہوں، 3 مثالیں، آپ ان مثالوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ زمزم یہ پانی ہے یا نہیں ہے؟ اس کے پانی ہونے کا آج تک کسی نے انکار کیا ہے؟ جی، لیکن میرے عزیزوں، پانیوں میں سے پانی تو ہے، لیکن پانیوں جیسا پانی نہیں ہے۔ میرے محمد انسانوں میں سے انسان تو ہے، لیکن خیر الانعام ہے۔ کیا ہے؟ خیر الانعام ہے۔ پتھر، حجر اسود پتھر ہے یا نہیں ہے؟ کائنات کے سارے پتھروں کو جمع کیا جائے، حجر اسود کے کروڑویں حصے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ پتھروں میں سے پتھر تو ہے، لیکن پتھروں جیسا پتھر نہیں۔ میرے محمد انسانوں میں سے انسان تو ہے، لیکن عام انسانوں جیسا نہیں۔ پتھر کی خصوصیات، حجر اسود کی خصوصیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ لہو اذنان، حجر اسود کے 2 کان، وَلَهُ لِسَانٌ، اس کی ایک زبان بھی ہے، لہو عینان، اس کی 2 آنکھیں بھی ہیں۔ 25 لاکھ لوگ اس کو سلام کریں، وہ دیکھتا ہے، قیامت کے دن گواہی دے گا۔ اللہ نے جو خصوصیات جنت کے پتھر میں رکھی ہے، وہی خصوصیات اللہ نے میرے نبی کے جسم میں رکھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسمع ما لا تسمعون، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے، ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ میرے پیغمبر نے 7 آسمان دیکھے، جنت دیکھا، جہنم کی آگ کو دیکھا، حضرت جبرائیل کو دیکھا، سارے فرشتوں کو دیکھا۔ میرے نبی نے جنت میں حضرت عمر کا بنگلہ دیکھا، میرے نبی نے جنت میں حضرت بلال کے چلنے کی، جوتوں کی آہٹ کی آواز سنی۔ یہ طاقت عام انسان میں نہیں ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے، آرام فرماتے تھے، نیند فرماتے تھے، جب جاگ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا شروع کرتے تھے۔
صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو سوئے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا کہ تنام عینایا ولا ینام قلبی. فرمایا کہ میرے صحابی میرے آنکھیں سو جاتی ہے لیکن میرا دل یاد خدا میں جاگتا رہتا ہے. نبی کا دل سوتا نہیں ہے. نبی کے مقام کو سمجھو, نبی کے عظمت کو سمجھو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے سنت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.